سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل 15 سال حکومت رہی اور اس حکومت میں مسلسل 15 سال مکیش کمار چاولہ وزیر رہے۔ مکیش کمار چاولہ ایکسائز اور فوڈ کی وزارتوں کے بے تاج بادشاہ تھے اور ان محکموں میں ہر چند عرصے کے بعد جو کرپشن کے بڑے اسکینڈل سامنے آتے تھے، اب ان اسکینڈلز کا احتساب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ مکیش کمار چاولہ اور ان کے نیٹ ورک کا بھی احتساب کے عمل شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے ہم مسلسل سندھ میں گندم کی چوری اور فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اندھا دھند کرپشن کی داستانیں آپ کو بتاتے رہے ہیں، جن سے سندھ حکومت کے کرتا دھرتا، ان کے وزیر اور ان کے فرنٹ مین سب مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ اربوں خربوں کی یہ کرپشن کی معاملات تھے جس میں سرکاری گندم ان سرکاری گوداموں سے غائب ہوتی تھی، کیسز بنتے تھے، مگر چوریاں تھی کہ جاری رہتی تھی۔ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سندھ حکومت گندم خریداری کے مد میں کمرشل بینکس کی 100 ارب روپے سے زائد کی مقروض ہو چکی ہے اور اب ان اداروں نے اس کرپشن کو خاتمے کے لیے اب اطلاعات کے مطابق وفاقی ادارے اور خاص طور پہ نیب اس سلسلے میں وہ حرکت میں آئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اداروں نے کارروائی کر کے چند روز پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں مکیش کمار چاولہ کے ایک اہم فرنٹ مین کو بھی حراست میں لے لیا ہے، جس نے تفتیش کے دوران بہت ہی تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اور کرپشن میں ملوث افراد کے ثبوتوں کے ساتھ تفصیلات بتائی ہیں۔ ان کے سرپرستوں کے معاملات سامنے آئے ہیں جس سے پیپلز پارٹی کے بڑوں کی صفوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور حکومت میں محکمہ ایکسائز کے چپے چپے میں رشوت کے بازار گرم رہے اور اب نیب نے کارروائی کرتے ہوئے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور ان کے 5 فرنٹ مین کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں کے رجسٹریشن، منشیات کی روک تھام کے نام پر ماہانہ اربوں روپے کی کرپشن سے ناجائز اثاثے بنائے۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو یہ کیفیت رہی ہے، جو سسٹم یہاں بھی چلتا رہا ہے، یعنی کہ ایکسائز اور فوڈ کا ایک اپنا سسٹم تھا اور اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مستفیض ہونے والے تقریباً 80 لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر کے نام اب ایک پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں PNIL میں، اور یہ وہ لسٹ ہے جس میں شامل افراد کو امیگریشن اہلکار وزارت داخلہ کی ہدایت پر سفر کرنے سے روک سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ محکمہ بلدیات میں ہونے والی کرپشن اور بے ضابطگی کی تفتیش کے لیے بھی ایک الگ خصوصی سیل بن رہا ہے جہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اہم افسران سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اریگیشن اور ورک سروسز کے محکموں میں بھی بڑے منصوبوں کی ادائیگی سے متعلق تحقیقات کا ایک بڑا عمل شروع ہو رہا ہے، گویا کہ ایک بہت ہی ایکسٹینسو احتسابی عمل کا آغاز ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر سے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ پہلے تو ہم اس پروگرام میں درجنوں بار مکیش کمار چاولہ اور اس کے جو تمام نیٹ ورک ہیں اور جو یہ فوڈ کے اور ایکسائز کے جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں وہ ہم پھوڑتے رہے، لیکن اب شاید حالات یہ بدلے ہیں کہ ان کا احتساب شروع ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ایکشن ہو رہے ہیں۔ جی خان صاحب، یہ آن دی ریکارڈ یہ بات آ گئی ہے کہ نیب کی جانب سے یہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اس میں مکیش کمار چاولہ صاحب کا نام ہے اور ان کے 4 اہم فرنٹ مین ہیں۔ ایک حسن علی شریف صاحب ہیں جو ان کا ہمیشہ سے تقریباً 20 سال سے اس کا فرنٹ مین شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو مکیش کمار چاولہ نے پچھلے دنوں جب وہ IT کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، جب وہ خود ہٹے تو حسن علی شریف کو اس نے نگران وزیر بنا دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ وحید شیخ صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ایکسائز کے، ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ اس وقت 3 عہدے ہیں، اس وقت بھی اس کے بعد 3 عہدے ہیں، یعنی کہ ایکسائز کے بھی ڈائریکٹر ہیں اور ایڈمن ڈائریکٹر رجسٹریشن ونگ کے اور ڈائریکٹر جنرل نارکو ٹیکس بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے ایک بہنوئی ہیں جے رام داس، وہ ہیں عامر گل قریشی صاحب ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ETO یعنی 17 گریڈ کا، لیکن لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں ایکسائز کا جتنا نظام ہے اور ان کے مکیش چاولہ صاحب کے سکھر اور کشمور کے جو رہائش گاہیں ہیں ان کا پورا نظام یہ صاحب چلاتے ہیں۔ اور ایک امیر رندھا صاحب ہیں جو کلارہ کے ہیں۔ تو ان چاروں کے اور ان کے خاندان کے، ان کے فیملی ممبرز کے تفصیلات طلب کر لی گئی ہے۔ اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک زبردست قسم کی کارروائی ہوئی ہے۔ حسن علی مکسی صاحب ہیں جو فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں اس کے مکیش کمار چاولہ صاحب کے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جتنا اربوں خربوں روپے کا جو معاملہ تھا وہ دیکھتے تھے، 35 کروڑ روپے کا اس کا نیب کا ریفرنس تھا۔ اس کے باوجود وہ کئی اہم عہدے پر وہ آدمی بڑے عہدوں پر قائم رہا اور وہ اس وقت منظر سے غائب ہے اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اداروں کے پاس ہے
اور اس نے جو کئی اہم انکشافات کیے جس سے مکیش کمار چاولہ اور پاکستان پیپل پارٹی کا جو پورا نیٹ ورک ہے سسٹم کا کرپشن کا ان دونوں ڈپارٹمنٹ میں خاص طور تو یہ جو گیہوں کے معاملات ہم رپورٹ کرتے رہے تواتر سے اور یہ جس میں کہ سرکاری گوداموں سے مسلسل گیہوں چوری ہوتی رہی اور اربوں روپے کی جو تھی گیہوں چوری ہوتی تھی سرکاری گوداموں سے اور وہ سلسلہ رکتا نہیں تھا. وہ ایک بار اسکینڈل سامنے آتا تھا پھر اگلے سال آتا تھا پھر اگلے سال آتا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ محکمہ خوراک جو ہے وہ ان تمام اسکینڈلز کے اندر ملوث تھا اور پھر ان کے اوپر جو ان کے اوپر تھے جو ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا تھا وہ پھر یہ ان کو رپورٹ کرتے تھے اور یہ تمام معاملات وہاں تک پہنچائے جاتے تھے. جی خان صاحب فوڈ ڈپارٹمنٹ دیکھیں نا جس طرح آپ نے بتایا کہ اس نے 100 ارب روپے سے زائد کا حکومت سندھ کو مقروض کر کے دیا. یہ جو 100 ارب روپے ہیں یہ بیسیکلی یہ گندم خریدی گئی بینکوں سے قرضہ لے کر اور غائب کر دی گئی اور ہڑپ کر دی گئی خرد برد کر دی گئی. تو 100 ارب روپے یہ انسیکیور لون ہے جو ریکارڈ کی بات ہے اور اس میں آج بھی جو بتایا جاتا ہے کہ جو اس وقت اس سال 8 لاکھ ٹن گندم حکومت سندھ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے خریداری کی ہے نئی پروکیورمنٹ میں لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ 8 لاکھ ٹن نہیں یہ تقریباً 6 لاکھ ٹن ہے. آج بھی اگر نگران وزیر اعلیٰ صاحب اس کی ری ویریفیکیشن کرائیں تو تقریباً 20 لاکھ بوری گندم آج بھی سرکاری گوداموں سے ان کو ہمارے اطلاع کے مطابق یہ تو تھا خوراک اور گندم کا معاملہ. اور پھر جو ایکسائز کے معاملات چلتے تھے جو چپے چپے پہ چاہے وہ ایکسائز رجسٹریشن ہو چاہے ایکسائز کے شرابوں کے معاملے ہوں چاہے یہ نارکوٹکس کے معاملے ہوں یہ تو 15 سال نظام چلا ہے نا. جی خان صاحب یعنی کہ یہ وہ وزیر ہے سندھ کا جو کبھی بھی عوام سے منتخب ہو کر نہیں آیا لیکن 15 سال سے وزیر رہا. اقلیتی نشست پر یہ مطلب اس کو تقرری ہوتی رہی. اور ایکسائز میں آج بھی موٹر وہیکل رجسٹریشن جو ونگ ہے پہلے تو تقریباً 1 لاکھ گاڑیاں سال میں کراچی میں رجسٹر ہوتی تھی اور 4 لاکھ تقریباً موٹر سائیکلیں لیکن اب گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ تھوڑی تعداد کم ہو گئی ہے لیکن 5000 روپیہ فی گاڑی موٹر رجسٹریشن میں رشوت اور فی موٹر سائیکل تقریباً 2000. تو یہ 1 ارب روپے سے ماہانہ صرف موٹر رجسٹریشن ونگ کی. آج بھی موٹر رجسٹریشن ونگ پہ آپ جائیں کوئی بھی جائے تو وہاں ایجنٹوں کا راج ہے. ایجنٹ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو گاڑی آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے یعنی کہ وہ سسٹم ختم نہیں ہوا. آج بھی وہ سارے لوگ موجود ہیں. اس کے وہی جیسے کہ سندھ میں ایک گھر کی رجسٹریشن کرانی ہو خرید و فروخت کی کسی گھر کی رجسٹریشن کرانی ہو رجسٹرار کے دفتر میں جانی ہو گھسنے کے پیسے کام شروع ہونے کے پیسے کام کے بیچ کے پیسے کام کے ختم ہونے کے پیسے ہر گھر کو دینے ہیں. ہر گاڑی کو رشوت دینی ہے رجسٹریشن کی ہر موٹر سائیکل کو دینی ہے رشوت دینے کی اور یہ 15 سال مسلسل جو ہے ایک دن بھی نہیں رکی رشوت. 15 سال چلتا رہا اور صرف موٹر رجسٹریشن گھروں کی رجسٹریشن اس کے علاوہ ٹریزری آفیسز اور بلڈنگ کنٹرول یہ پورا ایک مربوط نظام تھا جو خربوں جس میں رشوت کے شامل تھے. اور بہت بڑی بات یہ ہے خان صاحب کہ وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں ابھی بھی ان کو ہٹایا نہیں گیا. میرے سامنے ایک نگران وزیر صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ لوگ آپ آئے ہیں تو ان کو ہٹائیں تو صحیح کیونکہ ابھی بھی وہ سسٹم قائم ہے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بین لگا دیا ہے کہ جی آپ نہیں ہٹا سکتے. تو میرے سامنے انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات کی اور اس کے کہا کہ جی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم شفاف نظام کیسے لائیں گے آپ نے بین لگا دیا ہے. ابھی تو بین تو اس وقت لگتا ہے جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو. ابھی تو شیڈول اناؤنس نہیں ہے آپ اس کو ہٹائیں. منصوبے کا مقصد 70 لاکھ ہیکٹر سے زائد اراضی کو زرعی استعمال میں لانا ہے. اس منصوبے کے تحت زرعی سائنسدانوں نے موسمیاتی تبدیلیوں اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے نئے ریسرچ پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے. اگر مطلوبہ خطوط پر کام جاری رہا تو زرعی شعبہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس اچھی اور حوصلہ افزا خبر پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر زراعت ہیں ڈاکٹر میاں محمد اویس. آج کل پروفیسر ہے معلم ہیں لمس میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں ہماری فصلوں کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے یقیناً یہ ہمیشہ کے مقابلے میں تو سب سے زیادہ نہیں ہے مگر بہت زیادہ حوصلہ افزا ہمیں یہ لگ رہے ہیں. اگر اس کا ہم
مقابلہ کریں گزشتہ سال سے اور گزشتہ سے پیوستہ سال سے، تو یہ جو اندازے ہیں، یہ جو امکانات ہیں اس سال کی زرعی فصلوں کے حوالے سے، یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ یقیناً حوصلہ افزا ہے جی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ایگریکلچر کے تھرو ہی ہے، اور یہی راستہ ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنی پرابلمس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ فصلیں جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، کچھ کی کم ہوگی، اور یہ سی سو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب پرابلم اس میں جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کی ہے کہ کیا ہم اس گروتھ کو سسٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم اس سال کے جو اندازے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کپاس، ظاہر ہے یہ ریکارڈ پیداوار تو نہیں ہماری تاریخ کی جو بھی ابھی ہمارے پاس اندازے سامنے آ رہے ہیں۔ ویٹ ظاہر ہے کہ ہمیشہ کا ہسٹورک کوئی کراپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھی بتائی جا رہی ہے۔ رائس کافی اچھی بتائی جا رہی ہے، اور شاید شوگر کین کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کی۔ تو یہ چار جو بڑی فصلیں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ جی یقیناً، اور اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، اور یہ میرا خیال میں گیم چینجر ہوگا اگلے سالوں کے لیے جو ہے۔ یہ جو کراپ ہے، اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایکسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنی ضروریات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی حوصلہ افزا خبریں ہیں، اور اس کے اوپر اب ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ان حوصلہ افزا جو یہ خبریں ہیں، اس حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اب یہ اس وقت آئی ہے خبریں، اور یہ تمام ماحول اس وقت پیدا ہوا ہے جب ایک نیا پلان لانچ کیا گیا ہے، ایک بڑا نیا مشن لانچ کیا گیا ہے SIFC کے تحت، اور جس کا ایک پیوٹ ہے ہماری جو زراعت ہے اور جو کارپوریٹ فارمنگز وغیرہ لائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں، آرمی پوری امبریلا اس کے لیے دے رہی ہے، اور اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی زبردست اللہ کے فضل و کرم سے فصلیں ہوئی ہیں۔ اور اب اس طرح کی جو انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اتنی آرگنائز انیشیٹو آ رہی ہے، تو ہوپ فلی اگلے سالوں میں تو اس سے بہتر صورتحال پیدا ہوگی، اور شاید ہمارا رقبہ بھی زرعی رقبہ جو ہے وہ انشاءاللہ مزید بہتر ہونا چاہیے۔ جی یقیناً، اس میں جو سب سے قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی انٹرونشن جو ہے، میکنائزیشن جو ہے، اور وہ سیڈ سے لے کے یعنی بیج سے لے کے مارکیٹ تک کا جو سفر ہے، کمپلیٹ سپلائی چین، وہاں پہ ابھی ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ جی اس کی میکنائزیشن، اس میں ٹیکنالوجی کا یوز، اس میں ایفیشینٹ یوز آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور یہ جو ایک ایفرٹ ہے میرے خیال میں یہ گیم چینجر ہے۔ اور اگر اس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں ہم، یہ لیٹس سے کہ سیڈ بھی اپنی ریسرچ کے تھرو ہم پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، واٹر مینجمنٹ کے لیے ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، اسی طرح سے فرٹیلائزر اور پیسٹس کے لیے بھی جو ہے ویریبل ریٹ ٹیکنالوجیز کی طرف موو کریں، اور ہارویسٹنگ سے لے کے پھر آگے مارکیٹنگ تک، منڈی تک جو سارے کا سارا سپلائی چین ہے، اگر اس کو ہم میکنائز کر دیں اور ٹائی اپ کر دیں تھرو ٹیکنالوجی، تو یہ ریئل ٹرمز میں ریولوشن ہوگا انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں جی فرمائیے۔ جی، اور اس میں جو انیشیٹو ہے، یہ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا جو انیشیٹو ہے، میرے خیال میں یہ بہت ہی قابل ذکر انیشیٹو ہے، اور یہ سارے اسپیکٹس اس میں کور ہوتے ہیں، اور جو مین اسپیکٹ اس میں جو میرے خیال میں جس کے اوپر فوکس ہے وہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے، کیونکہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے آنے والے دنوں میں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ابھی ہم نے دیکھ لیا، سیلاب کی شکل میں دیکھ لیا، دوسرے معاملات میں دیکھ لیا، ایگریکلچر کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے، یہ وہ پاکستان اسپیسیفک ریسرچ ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہمیں خود کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور یقیناً فورن انویسٹمنٹ جو ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی حوصلہ افزا ہم اپنی فصلوں کی، زراعت کی، اس خاص طور پہ اس سال میں جو کیفیت ہم نے دیکھ رہے ہیں، اسی دوران یہ خبریں ہیں اوبویسلی بڑی، ہمارے اب بہت اچھے بارشیں ہوئی ہیں، اور تربیلا، منگلا، چشمہ، یہ سارے ڈیمز کیپیسٹی کے قریب بھر گئے ہیں،
اور بہت اچھے ریزروائرز ہمارے تیار ہوئے ہیں. یہ کتنا ہیلپفل ہوں گے اوور آل ہماری معیشت میں, زرعی معیشت میں, اور پھر ظاہر ہے کہ بجلی کی پیداوار میں بھی اس کا ایک حصہ ہوگا؟ جی دیکھیں جو پرابلم ہے اس وقت ورلڈ اوور وہ واٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اگر پانی کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ایفیشینٹلی مینیج کر لیتے ہیں تو یہ زراعت کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت ہی یوزفل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں جیسے آپ نے پاور کی بات کی اور الیکٹریسٹی کی بات کی, اس حوالے سے بھی کافی یوزفل ہوں گے. لیکن اب ہمیں جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں جیسے فلڈ اریگیشن میتھڈز ہیں یا دوسرے میتھڈز ہیں, ان سے ہٹ کے ہمیں پریسیجن اریگیشن کی طرف موو کرنا پڑے گا, جہاں پہ پانی کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اور ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کر سکیں. تو یقیناً یہ بہت حوصلہ افزا ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. لیکن اب ہمیں جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے نکل کے ہم ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے, زرعی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ایک جانب ہماری اتنی اچھی بہت عمدہ فصلیں ہوئی ہیں, ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس اب ایک SIFC کا نظام آ گیا ہے, لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, پانی ہے, فصلیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہاں سے اب ہم اس کا ایک ایکسپوننشیل گروتھ دیکھ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, کہ ہماری فصلوں میں اب باقاعدہ آئندہ آنے والے 1-2 سال کے اندر ایک بہترین, جس کو کہ آپ نے کہا گیم چینجر والی کیفیت ہو, وہ ایک ہوپ ہے نا ہمیں ابھی. جی یقیناً ہے, اور یہ جو گرین ریولوشن کا جو خواب ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے انیشیٹیوز کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, جس میں فارمرز ہیں, ریسرچرز ہیں, یونیورسٹیز میں لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں, اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, اور ایکسپرٹس جو ہیں انٹرنیشنل اور لوکل ایکسپرٹس, ان تمام کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ان کے ایک مربوط طریقے سے آگے لے کے چلنا وہ بہت ضروری ہے. اس میں فارمرز کی جو پارٹیسپیشن ہے اور وہ اسمال فارمرز کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ انتہائی اہم ہے. اگر اسمال فارمرز کو کسی طرح ہم تبدیلی پہ اور چینج پہ جو میکنزم ہے, ایگریکلچر میکنزم, اس کے اوپر اگر لے آئیں تاکہ, اور اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تو میرا خیال میں وہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اویس ہمارے ساتھ پروفیسر ہیں لمس میں. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اب سے تھوڑی دیر قبل ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے, اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI عمران خان کو سزا دینے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک غیر معمولی فیصلے کے نتیجے میں, حکم کے نتیجے میں, ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو اب OSD بنا دیا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ہر لحاظ سے یہ ایک دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ ہے توشہ خانہ کیس کے معاملے میں. توشہ خانہ کیس بہت اہم کیس ہے, اور یہ پیش رفت اب سے تھوڑی دیر قبل ہوئی ہے. یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی, اور اس سزا کے نتیجے میں عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پر جج ہمایوں دلاور کو OSD بنانے کا نوٹیفیکیشن ابھی ہم نے آپ کو دکھایا, یہ جاری ہو چکا ہے. سیشن جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں PTI کے چیئرمین عمران خان کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی, جس کے بعد سے عمران خان اٹک جیل میں ہیں. اس کیس میں سزا کے خلاف دائر درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج بھی ریلیف نہیں مل سکا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. غیر متوقع طور پہ آج نیب کے وکیل امجد پرویز اچانک بیمار ہو گئے, اور یہ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچائی گئی. معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے. اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے, یہ انتہائی غلط اقدام ہے. مجموعی طور پہ 10 منٹ کے دلائل دینے تھے. جمعہ کو ڈویژن بینچ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے صرف اس کیس کے لیے سماعت رکھی تھی. نیب کی جانب سے 3 دن کے التوا کی درخواست کی گئی. اس موقع پر عمران خان کے وکیل جناب لطیف کھوسا نے کہا کہ ایک شخص 20 دنوں سے جیل کے اندر ہے. یہ جیل میں پڑے شخص کی زندگی کے 3 دن مانگ رہے ہیں. لطیف کھوسا نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف
عدالت کی معاونت کرنی ہے، باقی آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ خدا را اس ادارے کو ایسا نہ بنائے کہ آپ کا ماتحت آپ کی بات نہ مانے۔ سپریم کورٹ تک کہہ چکی ہے کہ اس کیس میں غلطیاں ہیں۔ ٹرائل کورٹ میں ہمارا وکیل نہیں پہنچا تو انہوں نے سزا سنا دی۔ ٹرائل کورٹ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا اور موکل کو جیل بھیج دیا۔ آپ ہمیں یہ ریلیف نہیں دے سکتے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا، ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ٹرائل کورٹ نے کیا۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ پھر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، میں اس کیس میں پھر نہیں آؤں گا۔ کیس کی سماعت پیر تک جب ملتوی ہو گئی، وہ ایک غیر معمولی پورا سماع تھا۔ آج سماعت کے اختتام پر کمرہ عدالت میں موجود چند وکلاء کی جانب سے نعرے بھی لگے تھے۔ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہو چکا ہے۔ اس معاملے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ہی سٹرکٹ آبزرویشن آ چکی ہے۔ اس کی بینچ کی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کو خاص طور پہ نوٹ کیا ہے کہ عمران خان کو اپنے گواہان بھی پیش کرنے کی دعوت نہیں دی گئی۔ 3 دن تواتر سے کیس چلایا گیا اور سزا سنا دی گئی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک متعلقہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پارٹی کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے ضمانت پر فیصلہ بار بار التوا کا شکار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی ضمانت کی بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے مابین گٹھ جوڑ پوری طرح قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ موجود ہیں۔ وہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ جو سیشن جج ہمایوں دلاور اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو OSD بنا دیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تھوڑا اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجئے، بتائیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ہم کو تو یہ بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو کچھ ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، جس طریقے سے یہ ٹرائل چلی، فیصلہ ہوا، وہ مذاق خیز تھا۔ یہ بالکل انصاف اور قانون کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان پہ یہ معاملہ پورا نہیں اترتا۔ یہاں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گواہ پیش کرنے کی دعوت نہیں دی، یہاں یہ ہوا کہ جو حق ہوتا ہے ملزم کا کہ اپنے دفاع میں گواہ پیش کرے، جب استدعا کی گئی کہ مجھے گواہ پیش کرنے دیے جائیں، انہوں نے کہا فوراً پیش کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کل لے کے آئیں گے گواہ۔ انہوں نے کہا یہ نامنظور ہے، تمہارے گواہ غیر متعلق ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ 12 بجے خواجہ حارث صاحب پیش ہوں جو وکیل تھے۔ ان کے منشی کا اسی دن اغوا ہو گیا، منشی ان کے کئی گھنٹے غائب رہے فائلوں کے سمیت۔ جب ان کو تلاش کرنے کے بعد وہ پہنچے 12:15 بجے کمرہ عدالت میں، تو جج صاحب کہتی ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا دلائل دینے کا، اور 10 منٹ کے بعد ایک فیصلہ سناتی ہیں، اور 15 منٹ کے بعد 30 صفحے جو ہیں وہ لکھا ہوا ٹائپ شدہ فیصلہ جو ہے وہ نکال کے میز پہ رکھ دیتی ہیں، اور اس کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد زمان پاک لاہور میں پولیس داخل ہوتی ہے اور گرفتاری کر لیتی ہے۔ اب یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہ تمام منظر جو ہے یہ ہماری ذہن میں بھی رہے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ بار بار تواتر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک عدالتی قتل کیا جاتا ہے، عدالتی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی سیاسی حریف کو، ناپسندیدہ سیاسی شخصیت کو ہٹانے کے لیے ہم پورے عدالتی نظام یہ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے پس منظر ہمارے سامنے رکھا اور جس پر خود سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ آبزرو کر چکی ہے، اس پہ کامنٹس آ چکے ہیں، تحریری اس پہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو آپ نے پس منظر رکھا کہ آج جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین کو اگر OSD بنا دیا جائے تو ہمارا تجربہ اور ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ایک سزا ہوتی ہے۔ کیا ان دونوں چیزوں کو ہم جوڑیں؟ یہ جو عمران خان صاحب کا کیس چلا ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں، اور پھر اس کا فیصلہ وہاں جس انداز سے آیا، اور آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کو اس جگہ سے ہٹایا اور ان کو OSD بنا دیا۔ جی، ہو سکتا ہے ان دونوں باتوں میں جو ان کا طرز عمل تھا اور آج ان کے OSD بننے میں کوئی ربط ہو، لیکن کل کو اگر انہیں کسی اور عہدے پہ فائز کر دیا جاتا ہے، انہیں ممبر انسپیکشن ٹیم لگا دیا جاتا ہے یا کسی اور عدالت کا جج لگا دیا جاتا ہے، تو پھر آج کا ہمارا
مفروضہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں کچھ دن رکنا چاہیے. اور دیکھیے ہمایوں دلاور کوئی اکیلے تو یہ تمام عمل نہیں کر رہے تھے، ان کے پیچھے کوئی دباؤ تھا، ان کی سرپرستی کوئی کر رہا تھا. تو یہ پورا نظام جو ہے، نظام کی شکست ہوئی، صرف ہمایوں دلاور کی یہ شکست نہیں ہے. لہٰذا ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فیصلہ خود بولتا ہے. لیکن بیرسٹر سلمان اکرم صاحب، میں اس کو نظام کی شکست، میں اس پہ اپنا ایک مشاہدہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال ہمارے عدالتی نظام حرکت میں آیا ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدالت نے جو بھی اختیار کی، جو بھی طریقہ اختیار کیا، جس طرح سے سزا دی، اس پہ بہت ہی غیر معمولی ہم نے ابھی رسپانس دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. بہت ہی غیر معمولی عمل ہے کسی جج کا جس کا ہائی پروفائل اتنا اس وقت پوزیشن ہو، اس کو OSD بنا دیا جائے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. گویا کہ عدالتیں آر الائیو اینڈ ککنگ، اور وہ اپنی جو انصاف کی جو ان کی اس وقت میں جگہ ہے، جو ان سے توقع ہے، وہ اس کو اسرٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو انصاف کی سربلندی کے لیے ایک بڑی مثال بن رہی ہے. اچھی بات ہے، یہ اگر آگے جاری رہا یہ معاملہ تو ہم اس کی اور تعریف کریں گے. لیکن دیکھیے ایک شخص 20 سال سے کوٹری میں ہے، 20 دنوں سے، اور ان 20 دنوں میں تقریباً 20 مقدموں میں ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اگر اس مقدمے میں ان کو ضمانت ملتی بھی ہے تو ایک لمبا اب ایک پروسیس ہے جس سے انہیں گزرنا پڑے گا. ان تمام مقدمات میں دوبارہ ضمانتیں لینا ہوں گی جیل سے باہر آنے کے لیے. تو ایک بہت بڑی ناانصافی تو ہو گئی، اور اس کا اثر پاکستان کے سیاسی نظام پہ بھی پڑا. سیاست آئندہ مہینوں میں جو آنے والی سیاست ہے اس پہ بھی پڑے گا، جو الیکشن ہونا تھا یا ہونا چاہیے اس پہ بھی پڑے گا. لہٰذا یہ اچھا ہے اگر عدالت اس سب کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہونے والا ہے اس کے خلاف بھی اب واحد سہارا، واحد دفاع ہمارا عدالتی نظام ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ آج کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کنسیشن جج جنہوں نے سزا دی تھی عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان جج صاحب کو، جج ہمایوں دلاور کو، ان کے عہدے سے ہٹایا ہے اور انہیں OSD بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے حوالے سے، اس مقدمے میں ان کے حوالے سے، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور اس فیصلے میں نقائص بیان کر چکی تھی. خاص طور پر سپریم کورٹ نے آبزرو کیا تھا کہ عمران خان کے گواہان تک کو بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. 3 دن تواتر سے کال کیا گیا کیس، اور پھر عمران خان کو سزا سنائی گئی، اور جس میں کہ بہت ہیسٹ سے کام لیا گیا. سپریم کورٹ نے باقاعدہ تحریری طور پہ بھی یہ آبزرو کیا تھا. بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے منسلک بات ہے یا نہیں، لیکن بہرحال آج جج ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا ہے. اسی دوران اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے، آج کی اہم ڈیولپمنٹ، کہ بجلی کے بل اب بجلی بن کے گر رہے ہیں، عوام کے قابو سے باہر ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. 25 کروڑ پاکستانیوں میں شاید ہی کسی کو اس بات سے اختلاف ہو کہ شہباز حکومت ایسی معاشی تباہی دے کر رخصت ہوئی جس نے پاکستانیوں کی آمدن اور اخراجات کا توازن تہس نہس کر دیا. بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام پر اب قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہیں. اس ماہ سے بجلی کے بل قوم پر اندھوناک بجلی بن کر برس پڑے ہیں. شہباز حکومت نے جولائی میں بجلی 7.5 روپے یونٹ مہنگی کی تھی، جس کے بعد بجلی کے ٹیرف فیول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اب اور ٹیکسز، ڈیوٹیز اور لیویز سے ملا کے اوسطاً 54 روپے فی یونٹ ہو چکا ہے. جولائی کے مہینے کے بل اگست کے وسط میں آنا شروع ہوئے ہیں تو عوام کو تارے دن میں نظر آ گئے ہیں. ملک بھر میں عوام اب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے بجلی بلوں کے خلاف پنجاب، KPK اور سندھ کے شہروں میں عوام بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. کراچی میں کے الیکٹرک کی ٹیموں پر آج پرتشدد حملے بھی ہوئے ہیں. بہرحال ستم ظریفی یہ ہے کہ گو کہ نگران حکومت تو ابھی آئی ہے 5-6 دن پہلے. ہوا تو یہ ہے گزشتہ حکومت کے 16 مہینوں کے دوران بجلی کی قیمت 54 روپے فی یونٹ ہو گئی. اسی طرح سے ہر چیز کی قیمت 2 گنا سے زیادہ ہو گئی. مگر بہرحال اب نگران حکومت میں ہیں، لینے کے دینے ان کو پڑ سکتے ہیں، جبکہ شہباز حکومت والوں کو عوام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. دراصل اس ماہ سے ایک عام پاکستانی کی اب بجلی کا ماہانہ بل کم از کم 1.5 گنا ہو چکا ہے. ماہانہ 400 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کا بجلی کا بل اندازاً 14,000 روپے آتا تھا، اس مہینے 22 سے 24,000 آیا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بلوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے. بجلی کے بل ان پر آسمانی بجلی بن کر گر رہے ہیں. مسلم لیگ نون رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آج بجلی کے بل لوگوں کی تنخواہ سے زیادہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی لیڈرشپ نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
بہرحال ایک ستم ظریفی ہے کہ جس حکومت نے یہ کیا، جو حکومت کے زمانے میں تمام بجلی کی قیمتیں 54 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئیں، وہ حکومت تو رخصت ہو گئی. اور شاید یہی وجہ ہے، یہی پس منظر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی واحد سیاسی قوت ہے جو الیکشن نہیں چاہتی، الیکشن کا التوا چاہتی ہے. اس میں چاہے بار کاؤنسلز ہوں، چاہے این جی اوز ہوں، چاہے دوسری بڑی سیاسی جماعتیں ہوں، حتیٰ کہ پی ڈی ایم میں شامل JUIF پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. مگر اب صرف پاکستان مسلم لیگ نون تن من دھن لگا رہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہ ہوں. جی ہاں، الیکشن کے التوا کی پشپناہی مقتدر حلقے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کر رہے ہیں. آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں بھی احسن اقبال، اعظم نذیر تالر، رانا ثناء اللہ اور زاہد حامد نے بظاہر الیکشن التوا کی باقاعدہ حمایت کی ہے. آج احسن اقبال نے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کو 90 دن میں الیکشن پر ترجیح دی. ایک جگہ بھی، کہیں پر بھی انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ نہیں کیا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وفد نے الیکشن کمیشن کو بریف کیا کہ CCI نے مردم شماری کے نتائج اور اس کی اشاعت کو اتفاق رائے سے منظور کیا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 2023 کے انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے. اس لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیوں کا شیڈول آئین و قانون کے عین مطابق ہے. بلا شبہ شہباز حکومت الیکشن التوا کی بنیاد خود ڈال گئی ہے. پہلے تو قبل از وقت اسمبلیز تحلیل کر کے الیکشن کے لیے 60 کے بجائے 90 دن کا انتخاب کیا اور پھر تمام حکومتی اتحادیوں نے متفقہ طور پہ مردم شماری کی منظوری سے الیکشن کو دانستہ طور پہ کئی مہینے آگے بڑھانے کی کوشش کی. مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزراء اور الیکشن التوا کے بھرپور آئینی قانونی دلائل دیتے رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت علم بردار رہی ہے، اب بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ الیکشن کا التوا ہو جائے. یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ آصف زرداری، بلاول بھٹو پچھلے 16 ماہ میں شہباز حکومت کی مینوان حمایت کرتے رہے. قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل ہو، CCI سے نئی مردم شماری کی متفقہ منظوری ہو، پیپلز پارٹی نے الیکشن التوا کی راہ ہموار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہرحال اب انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے مصداق پاکستان پیپلز پارٹی 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسری جانب PTI اور JUI پہلے کی طرح اب بھی 90 دن میں الیکشنز کی حامی ہے. پلاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب، فافن کے سابق سربراہ سرور باری ہمارے اس پروگرام میں انٹرویوز میں واضح کر چکے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں سمیت الیکشن میں کسی تاخیر کی کوئی رکاوٹ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو 90 دن میں اب بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. تمام سیاسی مبصرین اور سینئر صحافی، میڈیا سے منسلک دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی قانونی حلقے اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو، الیکشن 90 دن کے اندر ہو، یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما، نون لیگ اپنے سیاسی مستقبل کے حق میں نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. ناقدین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے نہ کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی نعرہ ہے اور اس وقت مہنگائی نے ویسی ہی تباہی مچائی ہوئی ہے. اس لیے نون لیگ بہرحال کسی صورت میں ابھی فی الحال الیکشن نہیں چاہتی. کب چاہتی ہے یہ بھی نہیں بتا رہی ہے. اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، سینئر نیوز اینالسٹ جناب فہد حسین. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب. یہ فرمائیے گا، ویسے تو مجموعی طور پہ ایک ہم آہنگی تھی، ایک اتحاد تھا کم از کم PDI اور پیپلز پارٹی کے درمیان ابھی کچھ چند ہفتوں پہلے کہ نئی سینسس ہونے چاہیے، ڈیملیٹیشن ہونی چاہیے اور چاہے اس کے لیے الیکشن ڈیفر ہو جائے. لیکن اب تیزی سے جو ہے وہ کایا پلٹ رہی ہے. اب صرف نون لیگ اس پورے معاملے میں آئسولیشن کا شکار نظر آتی ہے. ایک جانب بار کاؤنسل نے بھی کہا کہ فوراً الیکشن ہو، سپریم کورٹ بار نے کہا، نون لیگ کی حامی ساتھ چلنے والی پیپلز پارٹی نے کہا کہ اب الیکشن جو ہے 90 دن میں ہو، JUI کہہ رہی ہے الیکشن 90 دن میں ہو، فافن پل ڈاٹ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہو. اس معاملے میں نون لیگ کافی اس وقت آئسولیٹڈ نظر آتی ہے، تنہائی کا شکار ہے. جی کامران صاحب شکریہ. دیکھیے اس حوالے سے تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو ہمیں جو ایک اکثریت لوگوں کی سننے کو مل رہی ہے ان کے مطابق تو الیکشن جو ہیں وہ 90 دن میں ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی میرے خیال میں حیرانی کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آئین تو بالکل واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، اور اس سے اگر آگے جاتے ہیں تو وہ غیر آئینی اقدام ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بالکل کلیئر پوزیشن لے لی ہے. اب معاملہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ہونا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اور میری بھی بڑی تفصیل سے
کچھ لوگوں سے بات ہوئی اکثر ذرائع سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ 90 دن کا جو ایک ڈیڈ لائن ہے وہ ایک آئینی ہے، لیکن وہ جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں ان کے جو دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری پہلے ہو اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو، اس کے پیچھے بھی وہ آئین کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا ایک ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو معاملہ جائے گا اب سپریم کورٹ میں، اور مجھے لگتا ہی ہے کہ وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ آئی ٹوٹلی ایگری کہ جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پوزیشن ہے، اور جو سیاسی جماعتوں کی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پوزیشن ہے، اور جو سول سوسائٹی کی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن ہے، بار کاؤنسلز کی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ان ساری پوزیشن میں آپ دیکھیں کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی پولیٹیکل اینٹی ہے جو کھل کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن ڈیفر ہو جائیں، اور الیکشن اب جب بھی ہونے ڈیلیمیٹیشن کے بعد، اب اس کے بعد جب بھی ہوں، مگر باقی تمام سیاسی جماعتیں، تمام سول سوسائٹی، تمام یہ جو بار کاؤنسلز ہیں، یہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، 90 دن کے اندر کرائے جائیں۔ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن پولیٹیکل اسپیکٹرم میں اس پورے منظر نامے میں نون لیگ اکیلی تنہا کھڑی ہے، جو کہ اور اس کی وجہ ہے اوبویسلی، اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سچویشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں ابھی جانا چاہیں۔ بالکل بات ایسی ہے، لیکن پھر ہم نے تو اس پہلو سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اب ہوگا کیا، یعنی الیکشن جو ہے وہ کب ہوں گے، کیا 90 دن میں ہوں گے یا 90 دن کے بعد ہوں گے؟ اس لیے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ فیصلہ ساز کون ہے جس نے بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور وہ فیصلہ ساز الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ ہیں، صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس یہ آئینی جو ہے وہ حق ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کا ڈس ایگریمنٹ ہو تو یہ بات جائے گی عدالت میں۔ اچھا، اب اگر عدالت جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ ایک چینج آف کمانڈ بھی ہونے جا رہی ہے، تو پھر ایک اور سوال کامران صاحب پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے کے نہیں ہونے، تو وہ کیا وہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ یہ فیصلہ سنا کے جائیں گے، یا وہ ویٹ کریں گے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ آ کے اس معاملے کو اٹھائیں؟ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ انوالو ہو گئے اور اس کو کافی کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، یا یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے کہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہونے چاہیے، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے نا، یہ تو ابھی ثابت ہو گیا ہے۔ دیکھیے انفارچونیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایسے ہی، کیونکہ جو پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہم نے صورتحال دیکھ لی، لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پھر وہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ لچک دکھائی تھی۔ لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے اس طریقے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مفروضہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ہی کہتا ہے کہ نہیں آپ 90 دن میں ہی کرائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ ہم نہیں کراتے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک آئین کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس نے فالو تو کرنا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس مجھے بھی یہ موقف ڈائریکٹلی دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو پھر وہ اس پہ عمل کریں گے، یعنی کہ وہ 90 دن میں پھر الیکشن کرائیں گے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ پھر ایک تو ہے کہ آپ کا ایک انٹینٹ ہے، لیکن کیپیبلٹی ہے، کیا 90 دن میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی بالکل، اگر حکم آیا تو ہم 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروا لیں گے، ہاں وہ 2017 کے جو مردم شماری تھی اس کے تحت ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ نواز شریف نے اعلان کیا ہے، ایک بار پھر ہے بہرحال یہ اعلان کہ وہ اب اکتوبر میں آئیں گے، اکتوبر اسی سال انہوں نے واپسی کا اعلان کیا ہے، اب سے تھوڑی دیر قبل۔ اس سے پہلے کے اعلانات، اس اعلان پر کتنا اعتبار کرنا چاہیے، کیا باقی ایسا ہونے جا رہا ہے، ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویسے تو نون لیگی لیڈرشپ تقریباً 1 درجن موقع پہ نواز شریف کی واپسی کے اعلانات کر چکی ہے، تاریخیں یا مہینے دے چکی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم اعلان سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں کیا تھا، جب انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا تھا کہ نواز شریف سپٹمبر میں پاکستان اب آ جائیں گے، اور یہ اس سلسلے کا حتمی اعلان ہے۔ اس کا اعادہ پرسوں خواجہ محمد آصف نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جب انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف سپٹمبر میں پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بار پھر ایک تبدیلی ہوئی، اور کافی چونکا دینے والی تبدیلی ہے۔ پرسوں شہباز شریف لندن پہنچے تھے، جس کے بعد ان کی نواز شریف صاحب سے
तन्हाई में भी मुलाकात हुई और फिर न जाने जो भी गुफ्तगू हुई। उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख बदल दी है और अब ये कहा गया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। एक नया महीना दिया गया है और इस सिलसिले में आज बाकायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिल के अब से थोड़ी देर कबल लंदन में ऐलान किया। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ समेत साबिक वफाकी वज़रा, जो कि उस वक्त वफाकी वज़रा थे, ये दावे कर रहे थे कि सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, कानून का सामना करेंगे और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्तों की तिब्बी ज़मानत और लाहौर हाई कोर्ट से ECL से नाम निकलने पर 19 नवंबर 2019 को तकरीबन 4 साल कबल नवाज शरीफ लंदन गए थे और शहबाज शरीफ ने उनकी सेहतियाबी के बाद वापसी की गारंटी ली थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ पहले तो अपने डॉक्टर्स के ग्रीन सिग्नल्स के मुतमन्नी रहे और फिर वो पार्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल के, फिर उन्हें इलेक्शन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, मगर अब न जाने वो कौन सा ग्रीन सिग्नल है जिसकी वो राह देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में उन्हें खतरे का कोई सुर्ख सिग्नल नज़र आ रहा हो, क्योंकि नवाज शरीफ दुबई, सऊदी अरब तक तो पहुँचे मगर वहाँ से फिर लंदन लौट गए थे। मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा यकीनन दाद तहसीन के मुस्तहिक़ हैं जो अपने कायद से मिलने के लिए तड़प में 20 बार उनकी वापसी के ऐलानात करके ख़ुद को तसल्ली देते रहे हैं। वो इतने सारे ऐलानात हैं कि अगर हम सुनाएं तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये बताइएगा कि एक और ऐलान हुआ है नवाज शरीफ की वतन वापसी का, एक बार फिर एक जो गुज़िश्ता ऐलान था वो डेफर हो गया था, इसकी कितनी सर्टेनिटी है कि अब आएंगे नवाज शरीफ? जी कामरान साहब, जो सितंबर की जो मिड सितंबर की डेट वाली जो खबर थी वो भी मैंने दी थी और आज जो सुबह मैंने खबर दी थी कि 15 अक्टूबर का ये डिसाइड हुआ है कि लेकिन मुर्तज़ा शाह साहब वो आपने खबर तो दी थी, उसका तो ऐलान किया था शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, खुर्रम दस्तगीर ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि मिड सितंबर को वो आएंगे। मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि अब क्यों नहीं आएंगे? ये तो सितंबर का तो बहुत बड़ा शोर था। जी कामरान साहब, सितंबर, ये याद रखिएगा कि मिड सितंबर की बात हो रही थी, यानी जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिटायरमेंट के बाद ये नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया था कि जब करंट चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएं उसके बाद वो पाकिस्तान आए और इस हवाले से इत्तेफाक पाया गया था। अभी जो यहाँ पर जो 3 डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके जो बाज़ करीबी लोग हैं उनकी, और वहाँ उसमें से एक मीटिंग है जिसमें अक्टूबर की डेट डिस्कस हुई है। उसमें ये डिस्कस किया गया कि सितंबर में जाने का, 15 सितंबर या उसके बाद जाने का वहाँ पे उस वक्त क्या हालात हैं। एक जो कंसिडरेशन जो सामने आई है वो ये है कि उस वक्त तक, अक्टूबर तक मौसम बेहतर हो जाएगा और अगर लार्ज स्केल पब्लिक रैली करनी है तो उसमें ह्यूमिडिटी उस हवाले से कम तो होगी। अभी फिलहाल जो नवाज शरीफ साहब का डेफर हुआ है, ये जो एक कंक्लूसिव ऐलान था, ये पाकिस्तान में ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से डेफर हो गया है? जी, जो हमें बताया गया है, जो मेरा सोर्स है उसने यही कहा है कि जो सिवियर वेदर है उसकी वजह से ये डिसाइड किया गया है कि अक्टूबर में जब नवाज शरीफ की वापसी हो। लेकिन शहबाज शरीफ ने अक्टूबर की जो है ना ओपन, उन्होंने अक्टूबर मेंशन किया, उन्होंने डेट इस हवाले से नहीं दी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आज हमें ये भी बताया यहाँ पर जो मीडिया टॉक से पहले कि उनकी, जबकि वो अगले 4-5 दिन लंदन में ही है, उनकी मजीद इस हवाले से बातचीत होगी और एक जो फाइनल डेट है उसको शहबाज शरीफ कॉन्फिडेंट है कि वो उस डेट को अनाउंस कर लेंगे लंदन से होते हुए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में उनके लीगल केसेस हैं उसके हवाले से भी लंदन में जो उनके वकला हैं उनके और जो पाकिस्तानी वकला के दरमियान भी पिछले दिनों में कोऑर्डिनेशन हुई है। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी उनकी यही है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे आउटस्टैंडिंग जो लीगल एंगेजमेंट उनकी बाकी हैं उनके साथ एंगेज किया जाए, जिसमें सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है। एक तो ये पहलू है और ये बताया गया है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, मगर ये आपके तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी एक वेव सी है कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, विद इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है उसमें इलेक्शन होने चाहिए। और अब इस मामले में अगर आप देखें तो सिविल सोसाइटीज़, बार काउंसिल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब जो हैं ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन हो, नवंबर में इलेक्शन हो। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें एक आइसोलेशन का शिकार है, एक तन्हाई का शिकार है इस पूरे मामले में। नवाज शरीफ साहब कितने शरीक है इस मामले में कि इलेक्शन अब अभी फ़िलहाल ना हो, इल्तवा का शिकार रहें? जी, इस वक्त कामरान साहब, ये ख़ास तौर पे जो 90 डेज़ की इलेक्शन है इसके हवाले से भी बात हुई और मुझे उस हवाले से इंफॉर्मेशन है और वो ये कि आप देखेंगे कि अगले दिनों में
مسلم لیگ آفیشیلی اس حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہی ہے، بلکہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے اس حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن گائیڈ کرتا ہے اس ٹائم فریم کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر جو مشاورت ہوئی ہے اس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے کہ ضروری ہے کہ اب عوام کے سامنے جایا جائے، چاہے وہ 2018 سے پہلے کی پی ایم ایل نون کی کارکردگی ہو، اور یہ کہ اس کے بعد ایک تو وہ سامنے رکھی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیانیہ دیا جائے گا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، وہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی بلکہ وہ کوalition پارٹنرز تھے، اور اس میں ایک انڈیپینڈنس نہیں تھی، مینڈیٹ نہیں تھا، اور اس میں بہت کمپرومائزنگ سچویشن بہت زیادہ تھی. لہذا اب وہ مسلم لیگ یہ بیانیہ لے کر جائے گی کہ ان کو الیکشن میں ووٹ دیا جائے، ان کو فل مینڈیٹ دیا جائے. مرتضیٰ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیسے فیس کریں گے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے مہنگائی کی، یہ جو $301 کا ہے جس کو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار 180 کا وعدہ لے کے اترے تھے میدان میں کہ $180 کا کر دیں گے، یہ جو آج بجلی کے بل لے کے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ دیوانہ وار نکل آئے ہیں، آج $301 کا ڈالر ہو گیا ہے، اس سب کا کیسے فیس کرے گی نون لیگ؟ جی کامران صاحب، یہ ایک واقعی میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی، اور خاص طور پر جو 1.5 سال جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی جس سے مسلم لیگ نے آف کورس لیڈ کیا، لیکن اس میں نواز شریف کی اب گائیڈ لائن پارٹی کو یہ ہے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ 2018 تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اس کے بعد وہ اب یہ پبلکلی کہیں گے کہ اس کے ذمہ دار چند لوگ ہیں جن کے نام وہ لیں گے، اس میں ثاقب نثار ہیں، آصف سعید کوسہ ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان. تو ایک بات یہ بتائیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، یہ بتائیں آپ صحیح آپ لنڈن میں رہتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ ظاہر پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان کے لیے آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ 25 کروڑ پاکستانی کو یہ بتائیں گے کہ بجلی کا بل ثاقب نثار کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، اور یہ جو اس وقت جو $301 کا ڈالر ہے یہ اس کے لیے آصف سعید کھوسہ رسپانسبل ہے؟ کیا یہ نیریٹو لے کے مسلم لیگ نون اترے گی میدان میں؟ جی کامران صاحب دیکھیں، یہ واقعی میں مشکل سل ہے، لیکن ان کو کوئی نریٹو تو لینا ہے. ہر پارٹی کا ایک نام مارٹائرڈم کا، شہادت کا ایک نریٹو ہے. مسلم لیگ کا نریٹو یہی ہے کہ ان کی ایک چلتی حکومت تھی اور اس کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا، ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد پاکستان جو عدم استحکام کا شکار ہوا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نریٹو ہے جو عوام کے سامنے لے جایا جائے گا، اور چونکہ اس کے علاوہ اور آپشنز کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت سچویشن کیا ہے، جو مہنگائی ہے، جو دیگر بہت سارے فیکٹرز ہیں، انفلیشن ہے، اس میں تو آپ فیوچر تو بات کی بات ہے، فیوچر کا ویژن بتانا تو ایک الگ بات ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کہ وہ ماضی کے حوالے سے رونا روئے، جو ماضی کے بارے میں بتائے کہ ان کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی، ان کو کہاں وکٹمائز کیا گیا. اور یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کا مسلم لیگ کو جو ان کو وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ 2017-18 میں کیا ہوا اور اس کے بعد کے جو ایونٹس ہیں. زیادہ اس کے علاوہ کامران صاحب اور کچھ اور نیریٹو ہے کوئی نیریٹو بنتا بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ممتاز سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.